السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدیحہ اقبال۔ ناظرین، اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں کی بات کی جائے تو چند مخصوص نام ہی آپ کے سامنے آئیں گے، جن میں ایلن ماسک، جیف بیزوس، بل گیٹس، مارک زوکربرگ، اسٹیو بالمر جیسے لوگ شامل ہیں۔ ہر سال بننے والی دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں یہی نام آگے پیچھے نظر آتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی مسلمان کے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکے؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال گھوم رہا ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے مسلمان حکمران گزرے ہیں جو آج کے مشہور لوگوں سے بھی زیادہ امیر تھے۔ انہوں نے ایسے تاریخی کام کیے جن کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ امیر ترین مسلمان لوگ کون تھے؟ ان کے پاس کتنی دولت تھی اور انہوں نے اپنی دولت سے کون سے ایسے کام کیے کہ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا؟ دلچسپ معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، منسا موسیٰ۔ منسا موسیٰ 1280 کو سلطنت مالی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام موسیٰ تھا اور مانسا کا مطلب حکمران یا بادشاہ تھا، جو کہ ان کو مالی سلطنت کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب فاتح اور پجاری بادشاہ بنتا ہے۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے، جس نے 1312 سے 1337 تک حکومت کی۔ ان کے عہد میں مالی سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ ٹمبکٹو اور گاد کے مشہور شہر فتح کیے گئے اور سلطنت کی حدود مشرق میں گاد سے مغرب میں بحیرہ اوقیانوس اور شمال میں نکارا کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے ملی۔ منسا موسیٰ نے 1224 میں حج کا سفر کیا۔ یہ سفر اتنا پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک ان کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں گر گئیں، اور وہ قیمتیں کئی سال تک گری نہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ حج کے سفر میں موسیٰ کے ہمراہ 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ اندازہ ہے کہ موسیٰ نے 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غربا اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعے کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ منسا موسیٰ کو سونے کی کانوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سی مساجد، اسکول، مدارس اور بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ناظرین، اگر منسا موسیٰ کی دولت کی بات کی جائے تو انہیں بلا شبہ دنیا کا امیر ترین انسان مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ منسا موسیٰ کی مالیت $400 بلین سے زیادہ تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصل دولت کا حساب لگانا ممکن ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں جلال الدین اکبر۔ مغلیہ سلطنت کے عظیم شہنشاہ جلال الدین اکبر سلطنت مغلیہ کے دوسرے فرمانروا شہنشاہ ہمایوں کے بیٹے تھے۔ شہنشاہ ہمایوں نے اپنی جلاوطنی کے زمانے میں سندھ کے تاریخی شہر دادو کے قصبے پاٹ کی ایک عورت حمیدہ بانو سے شادی کی۔ اکبر انہی کے وطن سے 1542 کو سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر کی عمر تقریباً 14 برس تھی اور وہ اس وقت اپنے سپہ سالار اور استاد بیرم خان کے کوہ شوالک میں سکندر سعودی کے تعاقب میں مصروف تھے۔ آپ کو جب شہنشاہ ہمایوں یعنی کہ اپنے والد کی وفات کی خبر ملی تو بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود کو اس کا سرپرست مقرر کر دیا۔ اس طرح آپ مغلیہ سلطنت کے تیسرے فرمانروا شہنشاہ جلال الدین اکبر بنے۔
ایک مضبوط شخصیت اور ایک کامیاب جرنیل اکبر نے آہستہ آہستہ مغلیہ سلطنت کو وسعت دی کہ برصغیر پاک و ہند کا بے شمار حصہ اس میں شامل ہوا۔ شہنشاہ اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کو بہت متاثر کیا۔ ان کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت جسامت اور دولت میں 3 گنا بڑھ گئی۔ انہوں نے ایک طاقتور فوجی نظام تشکیل دیا اور مؤثر سیاسی اور معاشرتی اصلاحات کا آغاز کیا۔ شہنشاہ اکبر نے اپنی حکومت میں تقریباً دنیا کا 25% حصہ فتح کیا جو مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا۔ شہنشاہ اکبر کے پاس 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، 10 کروڑ روپیہ، بڑی اشرفیوں میں 100 تولے سے 500 تولے تک کی 1000 اشرفیاں، 272 من غیر مسکوک سونا، 370 من چاندی، 1 من جواہرات جن کی قیمت 3 کروڑ تھی اور آج کے دور کے لحاظ سے ان کی مالیت تقریباً 21 ٹریلین ڈالر ہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے اس فہرست میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں میر عثمان علی خان۔ میر عثمان علی خان 6 اپریل 1886 کو حیدر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام نواب میر عثمان علی خان صدیقی تھا۔ انہیں نظام سرکار اور حضور نظام جیسے القابات سے بھی نوازا گیا۔ میر عثمان علی نے ابتدائی تعلیم محل ہی میں حاصل کی۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی میں تعلیم حاصل کی۔ نواب محمد علی بیگ سے انہوں نے عدالتی اخلاقیات اور فوجی تربیت حاصل کی۔ میر عثمان علی خان نے اپنی حکومت کے دوران بہت سی تعلیمی اصلاحات متعارف کروائیں۔ آپ کے بجٹ کا تقریباً 11% حصہ تعلیمی اداروں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ہندوستان اور بیرون ملک میں بہت سے اداروں کو بہت بڑا عطیہ دیا۔ میر عثمان علی خان نے بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے 10 لاکھ روپے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے 5 لاکھ روپے عطیہ دیا تھا۔ میر عثمان علی خان نے حیدرآباد کے کئی اہم عمارتیں تعمیر کروائیں، جن میں حیدرآباد ہائی کورٹ، اسمبلی ہال، پبلک گارڈنز، آصفیہ لائبریری، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، نظام کالج، ہمایت ساگر، نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، نیلوفر ہاسپٹل، نظام شوگر فیکٹری وغیرہ شامل ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی بھی میر عثمان علی خان نے قائم کی، جو آج بھارت میں سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ 1937 میں دی ٹائم میگزین نے میر عثمان علی خان کو دنیا کا امیر ترین آدمی قرار دیا تھا۔ ان کی دولت خاندانی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی میں حیدرآباد دنیا کا واحد شہر تھا جو دنیا کو ہیرے بیچتا تھا۔ 1946 میں ان کی آمدن $2 بلین تھی، جو کہ آج کے دور میں $230 بلین بنتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دنیا کا امیر ترین ہیرا جس کی قیمت تقریباً $40 ملین بنتی ہے، میر عثمان اپنے دفتر میں کاغذات کو ہوا سے بچانے کے لیے وہ ہیرا استعمال کیا کرتے تھے۔ 1965 میں بھارت اور چین کی جنگ میں تعاون کے لیے میر عثمان علی خان نے جنگی فنڈ کو بڑھا کر 5000 کلو گرام کا گولڈ دیا۔ مالیاتی شرائط میں آج کی مارکیٹ کی قیمت کے مطابق نظام حکومت کا حصہ 1500 کروڑ روپے بھارت میں کسی بھی فرد یا تنظیم کی طرف سے بنائے جانے کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ جامعہ مسجد دہلی کو 1948 میں نظام سرکار سے مسجد کے فرش کی مرمت کے لیے 75,000 روپے عطیہ دینے کی گزارش کی گئی۔ نظام سرکار نے 3 لاکھ روپے کا عطیہ دیا اور کہا کہ مسجد کو نئی جیسی بنا دیا جائے۔ اس فہرست میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں ہارون الرشید۔ ہارون الرشید 7 مارچ 767 کو رے شہر میں پیدا ہوئے۔ رے شہر شمالی ایران کا تاریخی شہر ہے۔ تہران میں اس شہر کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ ہارون الرشید تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے 775 سے 785 تک خلافت کی۔ ہارون الرشید 22 سال کی عمر میں خلیفہ بنے۔ ہارون رشید کے دور میں عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد اپنے عروج پر تھا۔ ان کے دور کو خلافت کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بغداد دنیا کا امیر ترین شہر بن چکا تھا۔ انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کرایا
جو اس سے قبل کے تمام محلات سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا، جن میں ان کا معروف دربار بھی تھا جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے۔ انہوں نے شام کے حالات کے پیش نظر دربار شام منتقل کر دیا، مگر ان کا کہنا تھا کہ بغداد دنیا کے کسی بھی مقام سے زیادہ بہتر ہے۔ ہارون رشید ایک عادل بادشاہ تھے جو راتوں کو بھیس بدل کر دارالحکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید مقبول ترین خلیفہ تھے جن کے پاس بے شمار دولت تھی۔ ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے گھر اور دربار میں سونے کی چیزیں استعمال ہوا کرتی تھیں۔ اس فہرست میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں زید بن سلطان النہان۔ زید بن سلطان 2 مئی 1918 کو ابوظہبی کے قصر الحسن میں پیدا ہوئے۔ زید بن سلطان شیخ سلطان بن خلیفہ النہان کے بیٹے تھے۔ شیخ سلطان بن خلیفہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے زید بن سلطان سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ شیخ سلامہ بنت بطی تھیں۔ ان کے والد 1922 سے لے کر 1926 تک یعنی اپنی وفات تک ابوظہبی کے حکمران رہے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد 1927 میں شیخ زید ابوظہبی سے العین منتقل ہو گئے۔ زید نے العین میں اپنا بچپن گزارا۔ آپ نے اسلام کے اصولوں میں بنیادی تعلیم حاصل کی اور صحرا میں بدو قبائلیوں کے ساتھ رہے۔ ان لوگوں کی زندگی، ان کی روایتی مہارتیں سیکھیں۔ ان قبائلیوں کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ سخت موسمی حالات میں زندہ کیسے رہا جاتا ہے۔ زید شیخ کا شمار دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں ہوتا ہے۔ زید دنیا کے امیر ترین اور مقبول ترین عالمی لیڈرز میں سے بھی ایک تھے۔ فوربس کے مطابق 2004 میں ان کی دولت تقریباً 20 بلین امریکی ڈالر تھی۔ اس دولت کا سرچشمہ صرف ابوظہبی اور امارت کے تیل کی بے پناہ دولت کی وجہ سے تھا، جو دنیا کے تیل کے ثابت شدہ ذخائر کا 10واں حصہ بنتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔